ڈاکٹر ڈنگا منسد ہے، ان سے گزارے کہ تشریف لائیں اور اپنے متعینہ وقت میں اپنے پرمغز خطاب سے سامعین کو استفادے کا موقع عنایت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته۔ صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، دور دراز سے تشریف لائیں مہمانان عظام، عزیز طلبہ اور پردے میں بیٹھی مائیں اور بہنیں، ہم سب کے لیے خوشی و مسرت کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دین کی نسبت پر، قرآن کی نسبت پر منعقد ہونے والے اس پروگرام کے حصہ بنے ہوئے ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے۔ حضرات محترم، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ دستار بندی کا پروگرام ہے۔ ابھی کچھ دیر کے بعد ہمارے یہ مدرسے کے طالب علم، جن کے سروں پر دستار فضیلت باندھی جائے گی، آپ حضرات دیکھیں گے، دراصل یہ مدرسے سے پڑھ کر نکلنے والوں کے سروں پر یہ دستار باندھی جائے گی۔ یہ مدرسہ کیوں قائم کیا گیا؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ جب اس ہندوستان میں انگریزوں نے اپنا قبضہ جمانے کی کوشش کیے تو لوگ یہ سمجھنے لگے کہ ہو نہ ہو انگریز یہاں کی سورسز اور یہاں کے دولت پر فائدہ اٹھانے کے لیے آئے ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ پورا سچ یہ ہے کہ انگریز اس ملک میں اس لیے آئے تھے تاکہ یہاں کے مسلمانوں کے ایمان کے ساتھ کھیلا جائے، یہاں کے مسلمانوں کو رسول اللہ کی تعلیمات سے دور کیا جائے اور وحدہ لا شریک سے دور کیا جائے۔ یہ انگریز کا مشن تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انگریز جس محلے، جس صوبوں پر قابض ہو جاتے تو وہاں پادریوں کا ایک گروپ اس محلے میں پھیلا دیتے اور ان کا یہ مشن ہوتا کہ مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات سے دور کر دیا جائے، مسلمانوں کو رسول اللہ کی تعلیمات سے دور کر دیا جائے۔ اسی وقت ہمارے اکابر علماء کرام، بزرگان دین، اولیاء اللہ اپنی خانقاہوں سے اٹھ کر سر پر کفن باندھ کر ملک ہندوستان کے گلی کوچوں میں انگریزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، ان کے ہتھیاروں کا مقابلہ کرنے کے لیے سامنا ہوئے۔ بندوقیں چلائی گئی، ہمارے علماء کرام نے پھانسی کے پھندوں کو چوما اور دارالعلوم دیوبند کو قائم کیا، اور اسی مدرسے کی برکت سے آج شہر شہر، نگر نگر، قریہ قریہ چھوٹے بڑے مدرسے قائم ہوئے، اور اسی مدرسے کی برکت ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہمارے چہروں پر داڑھیاں نظر آ رہی ہیں، مسجدوں کے بلند منارے نظر آ رہے ہیں، اسی مدرسے کی برکت ہے۔
میرے بھائی بزرگ اور دوستو، اس مدرسے کے طالب علم کو، اس مدرسے کو قدر کی نگاہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ مدرسے میں ہمارے بچے کو اسلام سکھایا جاتا ہے، جینے کا شعور بتلایا جاتا ہے، کھانے پینے کے آداب بتلائے جاتے ہیں، اور یہ بچے مدرسے سے نکل کر ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا، ان مدرسے والوں کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ ہمارے بچے یہاں سے نکل کر عالم کی ڈگری لے کر نکلے، حافظ کی ڈگری لے کر نکلے، قاری کی ڈگری لے کر نکلے، بلکہ اس مدرسے کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے جو نکلیں گے وہ اللہ کے خوف کے ساتھ زندگی گزاریں گے، رسول اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے ساتھ زندگی گزاریں گے، گناہوں سے بچ کر زندگی گزاریں گے، اور وہ جہنم سے بچ کر جنت کی تیاری کریں گے۔ ہمارے مدرسے کا یہ مقصد ہے۔ ابھی میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والے کو، اپنے محلے والے کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم سے آگ سے بچانے کا کیا مطلب؟ اپنے بچے کو دیندار بناؤ، اپنے بچے کو نماز کا پابند بناؤ، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے روشناس کراؤ، اپنے بچے کو ایک ایک چیز بتلاؤ کہ یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، سورہ بقرہ کی ایک عجیب آیت ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون۔ اس کے تشریح اور ترجمہ پر غور کیجئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب بستر مرگ پر ہے، انہوں نے اپنے خاندان والے کو، اپنے آل و اولاد کو بلایا، چارپائی کے ارد گرد کھڑا کیا اور اپنے بچوں سے کہا کہ بیٹا میرے مرنے کے بعد بتاؤ تم کس کی عبادت کرو گے؟ ما تعبدون من بعدی، میرے اس دنیا کے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ عجیب سوال۔ پورا گھرانہ پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام، اللہ کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد محترم حضرت اسحاق علیہ السلام پیغمبر، ان کے چچا حضرت اسماعیل علیہ السلام پیغمبر، ان کے دادا، بلکہ بعد میں آنے والے تمام پیغمبروں کے ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر، ان کا پورا گھرانہ پیغمبرانہ۔ ادھر نیچے دیکھیے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر، بابل کے مطابق ان کے ایک اور بھائی یہودا وہ بھی پیغمبر۔ اس پیغمبرانہ گھرانے میں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے صاحبزادگان کو، اپنے بچوں کو بلا کر یہ نصیحت کر رہے ہیں، ما تعبدون من بعدی، اے بیٹا بتاؤ اگر میں مر جاؤں میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ہم اور آپ ہوتے تو کیا نصیحت کرتے کہ بیٹا قریب آ جاؤ، میں نے فلانے بینک میں اتنا روپیہ چھوڑا ہے، فلانی زمین تمہاری، اس زمین پر تم قابض ہو جانا، اس زمین کو تم اپنا لینا۔ لیکن یعقوب علیہ السلام اس پیغمبرانہ اپنے بیٹوں سے نصیحت کر رہے ہیں، ما تعبدون من بعدی، میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ بیٹوں نے کہا اے ابا جان آپ کس طرح سوال کر رہے ہیں، کس طرح سوال کر رہے ہیں؟ آپ پیغمبر، آپ کے چچا پیغمبر، آپ کے والد پیغمبر، آپ کے دادا پیغمبر، کس طرح سوال کر رہے ہیں؟ ان بیٹوں نے کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا، اے ابا جان میں ابراہیم، اسحاق، اسماعیل کے رب کی عبادت کروں گا۔ اس لیے میرے بھائی تفصیل تو بہت ساری باتیں آنی تھی، لیکن 5 منٹ کا وقت دیا گیا تھا۔ آپ حضرات سے عرض کرنا آپ حضرات کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جس دور سے ہم سب گزر رہے ہیں، ضروری ہے کہ اپنی بچی کو دینی تعلیم دیجئے، اپنے بچوں کو مکتب بھیجئے، مسجد بھیجئے، اللہ کا نام سکھلائیے، رسول اللہ کے طریقے کو اپنے گھروں میں تعلیم کو جاری رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔